السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے کسان دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم گندم پہ یا دوسری فصلوں پہ جب ہربی سائڈ یعنی کہ جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ ہم جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، زنک ہے، یوریا ہے، فاسفورس ہے، NPK ہے، یا دوسرے جو مائکرو نیوٹرینٹس کے فولیئر سپرے ہیں ان کو مکس کر کے فصل پہ سپرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دوستو آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا فرٹیلائزرز اور ویڈی سائڈ یعنی جڑی بوٹی مار زہروں کو مکس کر کے سپرے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینکس کا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کل گندم کے کھیتوں میں جڑی بوٹی مار زہروں کا پوسٹ ایمرجنس یعنی جڑی بوٹیاں اگنے کے بعد کیے جانے والے سپرے استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی دوران کچھ کسان جو ہیں وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی فصل کے اوپر کھادوں کے سپرے بھی کر دیں۔ اب جب کسان جو ہیں وہ کھادوں کا سپرے بھی گندم کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جڑی بوٹی مار زہروں اور جو کھاد کا سپرے ہے جس میں NPK یا کوئی جو اجزاء صغیرہ ہیں، مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، ان کو مکس کر کے جو ہے وہ سپرے کیا جائے۔ اس سے وہ جو تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہے ایک تو لیبر کاسٹ بچ جائے گی، اس سے جو سپرے کرنے کا خرچہ کم آئے گا، وقت کی بھی بچت ہوگی اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ اپلائی ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں ہمارا جو کسان ہے کچھ وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمارا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو اس میں یہ بتاتا چلوں کہ جڑی بوٹی مار زہروں کو اور ان کے ساتھ جو کھادیں ہیں ان کو ٹینکی میں مکس کر کے سپرے کرنا ریکمینڈ نہیں کیا جاتا اور اس کو عمل کو ہمیشہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف سائنسدانوں کی رائے بھی شامل ہے۔ مختلف کمپنیوں نے بھی اس کے اوپر کئی ایک ٹرائلز اور ریسرچ لگائی ہوئی ہے۔ اس کے میں کچھ سکرین شاٹس جو ہیں وہ آپ کی سکرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں گا تاکہ اگر آپ اس کو بذات خود پڑھنا چاہیں ان سائنسدانوں کی رائے کو تو آپ بھی وہاں پہ پڑھ لیں۔ میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے جاؤں گا۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے کہ آخر اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں جڑی بوٹی مار زہروں اور فرٹیلائزر کو مکس کرنے سے۔ دوستو اس میں مختلف چانسز ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کون سی کھاد یا کس گریڈ کی کھاد کو مکس کر رہے ہیں اور کون سی ویڈی سائڈ کو آپ کس طرح کے ماحول میں، کس طرح کے ٹمپریچر میں اور کس طرح کی زمین میں سپرے کر رہے ہیں، اس کے حساب سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو کچھ زمینوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی فصل میں کراپ انجری ہو سکتی ہے، کیمیکل انجری ہو سکتی ہے، فصل جو ہے اس میں پتے جو ہے پیلے پڑ سکتے ہیں، فصل جو ہے وہ جل سکتی ہے ان دونوں کو مکس کرنے سے۔ اگلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا ایک انٹاگونسٹک ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو سکتے ہیں کہ آپ کی جو جڑی بوٹی مار زہر ہے اس کا اثر کو کم کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو جڑی بوٹی مار زہریں ہیں وہ آپ کی کھادوں کے اثر کو کم کر سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو نقصان ہوگا کہ آپ جڑی بوٹی مار زہر جو سپرے کر رہے ہیں اپنی جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے، اگر اس کا اثر ہی کم ہو جائے گا تو وہ جڑی بوٹیوں کا اچھا کنٹرول نہیں دے پائے گی اور اس طرح سے آپ کی دونوں چیزیں ضائع ہونے کے چانسز ہیں۔ آپ کی جڑی بوٹی مار زہر کے آپ اوپر آنے والا خرچہ بھی ضائع، فرٹیلائزر جو آپ فولیئر خرید کے لائے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائے گی اور وقت کا ضیاع ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی فصل میں اچھی جڑی بوٹیوں کا اچھا کنٹرول نہیں مل پائے گا۔ اگلی چیز جو ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ آپ کی فصل میں کوئی انجری ہو جاتی ہے، آپ کی فصل کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے اس سپرے کی وجہ سے یا جڑی بوٹیوں کا اچھا کنٹرول نہیں ملتا، تو اس صورت میں آپ کمپنی کو کلیم نہیں کر پائیں گے، کمپنی کو بلیم نہیں کر پائیں گے اور کمپنی اس بات کی ذمہ داری نہیں لے گی کیونکہ آپ نے ایک چیز جو ہے وہ ان کی ریکمنڈیشن کے خلاف کر رہے ہیں کہ فرٹیلائزرز اور ہربیسائڈز کو مکس کر کے کمپنیز ریکمینڈ نہیں کرتی۔ اس میں BASF جو کہ ایک جرمنی کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، کیمیکل کمپنی ہے جو کہ ایگرو کیمیکلز بھی بناتی ہے، اس نے کئی ایک ٹرائلز لگائے جس کا سکرین شاٹس جو ہیں وہ میں ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور اس چیز کو ٹیسٹ کیا کہ کیا ہربیسائڈز اور فرٹیلائزر اور مائکرو نیوٹرینٹس کو مکس کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور ٹرائلز کے بعد ان کے سائنسدانوں نے یا ان کے ریسرچرز نے یہی اوپینین دی کہ ان کو مکس کر کے سپرے نہ کروایا جائے اور اگر ضرورت ہو تو
علیحدہ ہی سپرے کی جائیں تو بہتر ہے۔ اب اگلی چیز جو ہے سائنسدانوں کی رائے میں یہ ہے کہ آپ جو فرٹیلائزر یا نیوٹرینٹس کا سپرے یا NPK کا سپرے کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی پیداوار اچھی ہو، لیکن آپ جڑی بوٹیوں کا اچھا کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ہی آپ اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ فرٹیلائزرز کو اس کے ساتھ مکس کریں، اس سے آپ کی فرٹیلائزر کا اثر بھی جو ہے وہ پراپر نہ ہو، آپ کی فصل بھی جو ہے وہ نقصان کے خدشے سے دوچار ہو رہی ہو، اور آپ کی جو ہربی سائڈ ہے اس کا بھی اثر کم ہو جائے۔ تو اس طرح کا رسک لینے کی بجائے آپ ایک وقت میں اگر آپ کی کھیت میں جڑی بوٹیاں موجود ہیں تو جڑی بوٹی مار زہر ہی سپرے کریں، اس کے ساتھ یہ NPK یا نیوٹرینٹس کو مکس کرنے کا رسک نہ لیں۔ ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نیوٹرینٹس یا یہ خوراکی اجزاء یا کھادوں کا اپلائی کرتے ہیں فصل کے اوپر تو اس میں ایک فاسٹ گروتھ بھی ملتی ہے، جس کی وجہ سے فصل جو ہے وہ نرم و نازک ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں اگر اس کے اوپر کوئی ایسا کیمیکل، کوئی ایسی چیز سپرے کی جائے جو اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو وہ بڑی آسانی سے اس کو ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیز آپ کو ایک مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو مکس کریں گے تو آپ کی فصل میں جو گروتھ ہونی ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہو پائے گی، بجائے فائدے کے آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگلی چیز جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دوستو، جب بھی آپ نے گندم کے کھیت کے لیے ہربی سائڈز کی سلیکشن کرنی ہے، وہ اپنی زمین کو دیکھتے ہوئے اپنی جو کھیت ہے اس میں جڑی بوٹیوں کی پیسٹ سکاٹنگ یعنی کہ جڑی بوٹیوں کی سکاٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے کھیت میں کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، آپ کی زمین کس طرح کی ہے، اور اس کے لحاظ سے آپ نے سیف محفوظ ہربی سائڈ کی سلیکشن کرنی ہے۔ اب یہ جو محفوظ ہربی سائڈ ہے یا محفوظ جڑی بوٹی مار زہر ہے، یہ بھی آپ جو ہے وہ زرعی ماہرین سے مشورہ کر سکتے ہیں اس کے سلسلے میں، تاکہ آپ کی زمین اور ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو ریکمینڈ کر سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ خاص طور پر کلراٹھی اور ریتیلی زمینوں میں اگر غلط جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے کریں گے تو اس صورت میں آپ کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی پوری فصل جل سکتی ہے، جس کی صورت میں آپ نے جتنا خرچہ کیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، ایک سیزن جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں میں، چھوٹی چیزوں میں آپ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کوئی رسک لیں، مشورے کے ساتھ چلیں اور اپنی جو فصل ہے اس کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے مینج کر کے اچھی پیداوار کی طرف آئیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ اس معلومات کی مدد سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ اگر آپ نے ہربی سائڈس کو مکس کیا ہے تو کس طرح کے ریزلٹس ملے ہیں کھادوں کے ساتھ، یا پھر اگر آپ نے کوئی ہربی سائڈ یوز کی ہے تو اس کے کس طرح سے کے ریزلٹس ملے ہیں، تاکہ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔